الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا سفر ولا هامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، سفر المظفر کا مہینہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں انگریزی مہینے کے اعتبار سے تو اگست کا مہینہ چل رہا ہے. انہی دونوں مہینوں کے حوالے سے مختصر سی بات عرض آپ حضرات کے سامنے آج کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سفر کے مہینے کے بارے میں دور جاہلیت سے اس کو منحوس جانا جاتا تھا، اور سفر کے مہینے کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں مشہور تھیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگوں میں وہ باتیں موجود تھیں. لوگ ان کو اہمیت دیتے تھے اور ان کو سچ سمجھتے تھے. اور پھر اسلام کے ظہور کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر بری رسومات کو، توہمات کو، بد اعتقادیوں کو ختم فرمایا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے اور اس مہینے کو منحوس جاننے کے حوالے سے بھی اصلاحی بیان جاری فرمایا، اصلاح فرمائی لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی زمانہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، ناکامیوں کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیکی تم کرتے ہو، جو بھلائی تم کرتے ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے. اور اگر تم کوئی برائی کرتے ہو، شیطان کی پیروی کرتے ہو، تو وہ تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی سمت کو درست کریں، اور صحیح سمت میں صحیح عمل لے کر ہم زندگی گزاریں، تاکہ اللہ رب العزت کی رضا ہمیں حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے ہم بچ سکیں. تو سفر کے مہینے کے حوالے سے جو توہمات اور بد اعتقادیاں دور جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں، وہ بدقسمتی سے آج تک لوگوں میں رائج ہیں، اور بہت سارے لوگ ان بہت ساری فضول رسموں کو اور فضول اعتقادات کو لے کر آج بھی ان کو منحوس سمجھتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں. سفر کے مہینے کے اندر
خوشی منانا منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کے مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس جانا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ اور کسی بھی قسم کی خوشی منانے سے رکنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسروں کو بھی روکا جاتا ہے کہ مہینہ سفر کا ہے، اس مہینے میں خوشی منانی مہنگی پڑ سکتی ہے، منحوس ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سفر کی کچھ مخصوص تاریخوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ 13 تاریخ کا دن بڑا منحوس ہے، اور ان دنوں میں جو کام کر لیا تو وہ عمر بھر کرنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے وہ کام تمہارے ساتھ لازم ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی تم سے غلطی ہو گئی، کوئی کام ایسا سرزد ہو گیا تو پھر وہ کام ہمیشہ کے لیے تمہارے گلے پڑ جائے گا، کیونکہ ان دنوں کی نحوست ہے۔ یہ ایک برا عقیدہ، ایک بد اعتقادی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک یہ رسم بھی چلتی ہے بعض جگہوں پہ کہ اس مہینے کا آخری بدھ کا دن، مہینے کے آخر میں جب بدھ آتا ہے تو وہ والا بدھ، بعض لوگ اس کو منحوس کہتے ہیں، اور بعض جگہ پر اس بدھ والے دن شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جاتی ہیں، تیار کی جاتی ہیں۔ جو اس کو خوشی کا دن مناتے ہیں انہوں نے یہ کہانی گھڑی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بدھ کے دن صحت کا غسل کیا، یعنی آپ بیمار تھے، آپ نے غسل صحت فرمایا، طبیعت آپ کی اچھی ہو گئی، آپ بیماری سے صحت کی طرف آ گئے، تو آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا اور آپ علیہ السلام نے چہل قدمی کی۔ تو اس خوشی میں اس کی خوشی منانے کے لیے لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، شیرینی بانٹتے ہیں، حالانکہ اس کی کچھ اصل نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بدھ کے دن سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی، اور وہی بیماری چل کے آپ کے مرض الوفات میں تبدیل ہوئی، اور آپ علیہ السلام چند دنوں کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن جب انسان رسم و رواج پہ چلتا ہے اور دین کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اور اسی بدھ کے دن کو منحوس بھی سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ اعتقاد ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سال کا سب سے منحوس ترین دن سفر کے مہینے کا آخری بدھ کا دن ہوتا ہے، اور اس دن میں پتہ نہیں کتنی ہزاروں بلائیں نازل ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نحوست نازل ہوتی ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے، شریعت سے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے اس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو کہ من گھڑت ہے، جس کی کوئی اصل نہیں، اور اس کو حدیث بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ احادیث میں بعض اوقات ایسی باتیں کچھ لوگوں نے کسی دور میں شامل کی ہیں کہ جو من گھڑت کہلاتی ہیں، موضوع احادیث کہلاتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح ثابت نہیں ہے، ان کی سند ٹھیک نہیں ہے، ان کا مضمون ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو حدیث بنا کر پیش کیا ہوتا ہے۔ تو محدثین نے احادیث کی جو تشریح کی ہے، احادیث کی جو تقسیم کی ہے، احادیث کو جو جمع کیا ہے، تو انہوں نے انتہا درجے کی احتیاط سے کام لیا ہے، اور اگر کسی سند میں تھوڑی سی بھی کوئی خلش آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نظر آتا ہے، تو وہ اس حدیث کو پھر صحیح حدیث سے نکال کے دوسری کیٹیگری میں لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک موضوع، ایک من گھڑت حدیث اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سفر کے مہینے کا ختم ہونے کی مجھے خوشخبری دی کہ سفر کا مہینہ جا رہا ہے، اور مجھے آگے اس کی خوشخبری دی کہ اس کے جانے پر خوشخبری میرے تک پہنچائی تو میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو یہ روایت پیش کر کے بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے جانے کو اچھا فرمایا، اور اس جانے کی جو خبر دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت فرمائی، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ محدثین کرام ہی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو بد اعتقادیاں پائی جاتی ہیں ان کی اصل کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا ہے، لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، کوئی بیماری
ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے تو بیمار کر دے، اللہ چاہے تو صحت دے دے، اور اللہ چاہے تو ایک بیماری دوسرے کو لگ جائے، دوسرے سے تیسرے کو لگ جائے، ساری دنیا بیمار ہو جائے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو بیماری ایک بندے کو لگ کے دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بیماریاں بھیجی ہیں، صحت بھیجی ہے، سب چیزیں اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو لا عدوى ولا سفر، اور کوئی سفر منحوس نہیں ہوتا۔ سفر کے مہینے کے بارے میں جو منحوس کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ سفر منحوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ان کے اندر، ان عربوں کے اندر یہ بات بھی تھی کہ وہ پرندے اڑاتے، الو اڑاتے، کبوتر اڑاتے، اور اس سے بدشگونی لیتے، نیک شگونی لیتے کہ یہ اس طرف کو چلا گیا تو اس سے نیک شگون لیتے، اگر یہ نہ اڑا یا دوسری طرف چلا گیا تو اس سے بدشگونی لیتے کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے نیستی ثابت ہوگی، یہ ہمارے لیے منحوس ثابت ہوگا، یہ ہمارے لیے باعث ہلاکت ثابت ہوگا۔ تو اس قسم کی باتوں کو اعتقاد رکھتے تھے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں رد فرما دی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سفر کے حوالے سے جتنے بھی رسومات ہیں، بد اعتقادیاں ہیں، اس کو منحوس سمجھنا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھروں میں بھی اس کی اصلاح کرنی ہے، اور آگے بھی اس بات کو پھیلانا ہے کہ کوئی منحوس، کوئی نحوست کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں کی فضیلت بتائی ہے، راتوں کی فضیلت بتائی ہے، مہینوں کی فضیلت بتائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ کوئی دن بھی منحوس ہوتے ہیں یا کوئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر آپ کے لیے نحوست رکھی گئی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس حوالے سے اصلاح فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ تو یہ تو چند باتیں عرض کر دی سفر کے حوالے سے۔ اگر انگریزی مہینے کو ہم دیکھیں تو اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو ہم پاکستانیوں کے لیے، ہم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بہت اہم مہینہ ہے، اس حوالے سے کہ ہمارا ملک اس مہینے میں وجود میں آیا تھا، ہمیں آزادی حاصل ہوئی تھی، اور وہ آزادی کی جس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی تھی۔ 14 اگست کے دن ہمارا ملک معرض وجود میں آیا اور آزادی ہمیں حاصل ہوئی، اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں حاصل ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بذات خود آزادی اتنی اہم نہیں ہے، لیکن اس آزادی کو استعمال کر کے، اس کو بنیاد بنا کر ہم اپنے مقاصد کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بندہ غلام ہے، قید میں ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، گرفتار ہے، وہ اگر کوئی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، کچھ کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی منزل حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو مشکل پیش آ سکتی ہے، اس کو اختیار ہی نہیں ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا۔ لیکن ایک آزاد آدمی ہے تو یہ آزادی اس کے لیے اس طور پر ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس آزادی کو بنیاد بنا کر، اس کو استعمال کر کے، اس سے فائدہ اٹھا کے وہ اپنے بڑے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے، وہ آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس آزادی کا بھی کچھ مقصد تھا۔ ہمارا ملک جو آزاد ہوا تو یہ ایسے ہی راتوں رات نہیں ہو گیا، یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے قربانیوں کی، اور لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، خون بہایا، خون کی ندیاں بہیں، عزتیں تار تار ہوئیں، پامال ہوئیں، لوگوں کا مال لٹا، جانیں لٹی، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑا اس ملک کے حصول کے لیے، اس آزادی کے حصول کے لیے۔ تو یہ آزادی معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے، جس کے لیے بہت بڑی قیمت چکائی ہے ہمارے بزرگوں نے۔ اب سوال یہ ہے کہ آزادی حاصل کیوں کی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اتنی قربانیاں دی؟ کیا وجہ تھی کہ اپنے کاروبار تباہ کر دیے؟ کیا وجہ تھی کہ اپنے گھر بار چھوڑ دیے؟
کیا وجہ تھی کہ اپنی کھڑی فصلیں چھوڑ کے آگے اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی عزت لٹا دی، اپنی جان لٹا دی، اپنے بچے یتیم کروا دیے؟ وجہ کیا تھی؟ کیا ایسی پریشانی پڑ گئی تھی کہ اتنی بڑی قربانی دینی پڑی؟ تو ظاہر ہے اس کی وجہ جو ہم سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ یقیناً یہی تھی کہ ہمیں ایک ایسی سرزمین چاہیے کہ جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے والے ہیں، تو ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے، ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے، ایک ایسا زمین کا ٹکڑا چاہیے کہ جس پر رہ کر ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات کو نافذ کر سکیں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی نافذ کر سکیں، اپنی اجتماعی زندگی میں بھی نافذ کر سکیں، ان احکامات کو لے کر ہم زندگی گزار سکیں اور ان احکامات کو زمین پر نافذ کر کے اس کی برکات ساری دنیا کو دکھا سکیں۔ اس لیے آزادی حاصل کی گئی تھی، اس لیے اپنی جانیں لٹائی لوگوں نے، اپنے مال لٹایا، اپنی عزتیں لٹائیں، اپنے بچے یتیم کروائے، قتل کروائے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی قربانی جس کی تاریخ میں شاید کم ہی مثال ملتی ہو، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جانیں دی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، بے گھر ہوئے اور عزتیں پامال ہوئی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا کہ جو بہت سارا ایسا ہے کہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو گیا، کسی کو اس پر اطلاع بھی نہ ہو سکی کہ کتنا بڑا ظلم ہوا اور زیادتیاں ہوئی لوگوں کے ساتھ۔ لیکن وہ سب گوارا کیا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے وہ سب قربانیاں، وہ سارا خون بہانا گوارا کیا، صرف اس بدلے میں کہ چلو ایک ملک ہمیں حاصل ہو گیا، ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں مل گیا، اب اس پر ہم نئے سرے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ کوئی بات نہیں، ہمارا جان مال لٹ گیا، ختم ہو گیا، دوبارہ سے ہم کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ سے قوم بن کر ابھریں گے اور ہم پھر کامیابی کے راستے پر بڑھ جائیں گے۔ وہ تو اللہ نے یہ جو بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اس کا حصول اصل تھا، اس کے لیے ہمارا سب کچھ لٹ جائے تو وہ بھی کم ہے۔ تو یہ تو وہ تصویر ہے کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جو حقیقت بھی تھی، جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف ہم جب عملی طور پر دیکھتے ہیں تو تصویر اس کی بالکل الٹ نظر آتی ہے۔ آج کل کے ہم اپنے حالات کو جب دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرف کو ہم چل پڑے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم کتنے دور نکل چکے ہیں، کتنے گمراہ ہو چکے ہیں، اور کس رخ پر ہم نے سفر اختیار کر لیا ہے، اور اس کا انجام کیا ہو۔ یقیناً اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے اگر ہم نے وقت پر اپنی اصلاح نہ کی اور اپنی آنکھیں نہ کھولی، ہوش میں نہ آئے، تو آئندہ آنے والی نسلیں ہماری تباہ و برباد ہو جائیں گی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ایمان بچے گا اور نہ دنیا بچے گی ان کے پاس۔ جس جگہ پر، جس روش پر، جس ڈائریکشن میں ہم چل پڑے ہیں، یہ آگے چل کے بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گی۔ آج ہمیں حالات کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہمارے بزرگوں نے جانیں اس لیے لٹائی تھیں، عزتیں اس لیے لٹائی تھیں، مال دولت اس لیے لٹایا تھا، اپنا کام کاروبار سب کچھ اس لیے قربان کیا تھا کہ ہمیں ایسی جگہ مل جائے جہاں ہم کھل کے کرپشن کر سکیں، ہمیں ایسی جگہ مل جائے جہاں ہم کھل کے چوریاں کر سکیں، ہم ڈاکے ڈال سکیں، ہم لوگوں کی عزتیں لوٹ سکیں، ہم ناانصافی کا بازار گرم کر سکیں، ہم تباہی و بربادی پھیلا دیں اور دنیا میں اپنا نام چوروں اور ڈاکوؤں کے حوالے سے سر فہرست لے آئیں۔ اگر ہم اپنے حالات کی طرف نظر کریں تو لگتا ایسا ہے کہ شاید ہمارے قربانی دینے والے بزرگوں نے ان چیزوں کی، ان سہولیات کو ہمیں دینے کے لیے وہ اپنی جانیں لٹا کے چلے گئے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم اپنا کام کاروبار، جان، عزت، مال سب قربان کرتے ہیں کہ آؤ آنے والی ہماری نسلیں ایک ایسے خطہ زمین پر زندگی گزاریں جہاں پر عیاشی ہو، جہاں پر فحاشی ہو، جہاں پر دین کا دور دور تک نام نہ ہو، جہاں پر کسی کا کوئی لحاظ نہ ہو، جہاں پر لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کیے جائیں، جہاں پر لوگوں کے
کرپشن کے ذریعے لوگوں کا خون نہ چھوڑا جائے، لوگوں کا مال لوٹا جائے، ہمیں ایسی زمین وہ دے کر کے، ایسا ایک ہمیں پلیٹ فارم دے کر کے کہ آؤ بچوں، آؤ ہماری آنے والی نسلوں، آؤ بھوک دبا کے کرپشن کرو، جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو۔ حالات کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جس روش پر، جس انداز میں اور جس سمت میں ہماری قوم چل پڑی ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں اور اس کا حصہ ہے۔ اس کی اصلاح ہم ہی نے کرنی ہے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم ہی کو ہوش کے ہم ناخن لینے پڑیں گے۔ چند سالوں سے جس انداز سے ہمارے ہاں ماہ اگست کا استقبال کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے اپنے اعمال کو برباد کیا جاتا ہے، وہ بہت بڑی تباہی کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے۔ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم بہت ہی کہیں دور نکلتے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے قربانیاں نہیں دی گئی تھیں۔ ایک بزرگ کا میں واقعہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، ایک پروگرام میں وہ آئے ہوئے تھے، بوڑھے بزرگ تھے۔ پاکستان بننے کے وقت وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا لیکن تھوڑا مجھے ہوش تھا، چیزیں مجھے یاد ہیں اس وقت کی۔ وہ یہ عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں خبر آئی، ہندوستان میں تھے، پاکستان بن گیا، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، بلوائی آتے ہیں، آ کے مردوں کو کاٹ کے چلے جاتے ہیں کاجر مولی کی طرح، اور عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی عام روٹین تھی۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں خبر آئی، پتہ چلا کہ کوئی لوگ آ رہے ہیں اور ابھی حملہ ہونے والا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب علاقے کے سردار تھے، بڑے تھے، انہوں نے سب کو جمع کیا اور ایک اسٹریٹجی تشکیل دی، ایک ترتیب بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مرد آگے رہیں گے، جا کے باہر مقابلہ کریں گے، خواتین پیچھے دریا گزر رہا ہے، خواتین اور بچے اس دریا کے کنارے جا کے کھڑے ہو جائیں، اگر ہم نے ان کو بھگا لیا، ان کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم ادھر ہی رہیں گے، اسی طرح سے ہم وقت گزاریں گے۔ لیکن اگر ہم ان کے آگے بے بس ہو گئے، ان کے ہاتھوں مارے گئے، تو تم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرنا، بچوں کو لے کے تم نے دریا کے اندر چھلانگ لگا دے گی۔ تو عورتوں کو ایک طرف جمع کیا، بچوں کو جمع، یہ بچہ جو ابھی بوڑھے ہیں بیان کر رہا ہے، وہ خود بندہ اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہے کہ میں بھی ان بچوں میں شامل تھا۔ تو کہنے لگے کہ اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کے ہم جا کے اس دریا کے پانی میں کھڑے ہو گئے، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نہ کوئی بلوائی آئے، نہ کوئی مقابلہ ہوا، بہرحال خیریت ہو گئی۔ لیکن وہ یہ ایک جملہ انہوں نے کہا کہ جس کو سن کر انسان آج بھی دل دہل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس پانی میں کھڑا تھا تو اس پانی کے اندر کھڑے ہو کر جو میرے پاؤں اور ٹانگیں پانی کے اندر تھی، تو اس پانی کی ٹھنڈک آج تک میں اپنے پاؤں میں محسوس کرتا ہوں۔ یعنی اس وقت جو کیفیت تھی، ذرا اندازہ کریں، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اور موت سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یا تو اس طرف سے موت آ رہی ہے یا اس طرف ہم نے دریا کے حوالے ہونا ہے اور اپنی جان دے دینی ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ، اس کیفیت سے لوگ گزرے، اور یہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک معمولی سا واقعہ ہے، اور جو منظر عام پہ آ گیا، ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ایسے واقعات ہیں کہ جو کسی نے نہ سنے، نہ دیکھے، نہ کسی کو معلوم ہوا، اور تاریخ کے اوراق میں وہ دب گئے۔ وہ لوگ جانے دے کے، قربانیاں دے کے ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، اور ہمیں یہ ملک پاکستان، یہ آزاد ریاست دے کر چلے گئے۔ لیکن جس طرح سے ہم اس کو برباد کر رہے ہیں، یہ ہمیں بہت بڑی تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی اصلاح کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور جس روش پہ ہم چل چکے ہیں، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہ ناچ گانا، یہ شور شرابہ، یہ باجے اور یہ اس قسم کی چیزیں، یہ لہو و لعب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کا قرآن ہے، ترجمہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسا لوگ بھی ہیں، مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے چیزیں خرید کے لاتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کریں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ یہ مکہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن کی تبلیغ کرتے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے کہ جو ایمان تو نہیں لاتے لیکن چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے۔
اور ان میں سے پھر جب سنتے تو بہت سارے مسلمان بھی ہو جاتے. ظاہر ہے قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کا اثر ہے، اللہ کا کلام ہے، تو سنا کرتے، چھپ چھپ کے سنتے اور پھر بہت سارے مسلمان بھی ہو جاتے. یہ والی بات ان کے سرداروں کو بڑی کھٹکنے لگی. مشرکین مکہ کے جو بڑے تھے، جو سردار تھے، ان کو اس چیز کی بڑی تشویش ہونے لگی کہ اس کا کوئی متبادل ہم نکال لیں، کوئی ایسا کام ہم کریں کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے، کوئی ایسا کھیل تماشا شروع کر دیں، لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ قرآن سننا چھوڑ دیں، کیونکہ جو سنتا ہے پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے نضر بن حارث ایک شخص تھا، تاجر تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، باہر ملکوں میں آتا جاتا تھا، چیزیں خرید و فروخت کرتا تھا. تو وہ ایران گیا اور ایران سے آتے ہوئے وہاں سے کچھ بادشاہوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل کچھ کتابیں، لٹریچر اپنے ساتھ لے آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے ساتھ ایک گانے والی کنیز بھی لے آئے. اور مکہ کے اندر آ کے اس نے اعلان کیا کہ لوگوں آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں بھی تمہیں بڑے دلچسپ قصے سناتا ہوں، میں تمہیں بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں، آؤ ذرا ادھر میرے بھی سنو، بڑے مزے کے دلچسپ قصے ہیں، اور میں یہ گانے والی لایا ہوں، دیکھو اس کا ناچ گانا دیکھو، اس کی سریلی آواز سنو. اسی طرح سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا. تو لوگ اکٹھے ہو گئے. لوگوں کا تو کام ہے اکٹھے ہو جانا. عوام کا لنام، لوگ تو جہاں جس طرف ہوا چلتی ہے ادھر ہی جا کے جمع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی مسخرہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کوئی بھی عنوان لے کر ڈگڈگی بجانا شروع کرے تو لوگ تو جمع ہو ہی جاتے ہیں. اس کے قریب بھی لوگ جمع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت قرآن میں بیان ان الفاظ سے فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن یشتری، خریدتے ہیں، لہو الحدیثی، آلات لہو و لعب کو، لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے. پھر آگے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. ان لہو و لعب کی چیزوں سے، ان کھیل، ان گانے بازوں سے اور ان کھیل کود کی اشیاء سے، ہر وہ تفریح حرام ہے کہ جو آپ کو فرائض سے غافل کر دے، جو آپ کو اپنے اصل مقصد زندگی سے ہٹا دے، جو آپ کا وقت برباد کرے، جو دوسروں کا سکون برباد کرے، وہ سب چیزیں حرام اور ناجائز ہیں. لیکن آج ہم اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے بربادی کے اور تباہی کے یہ سارے سامان خود خرید کر دیتے ہیں، اور پھر گلا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کام ہیں کہ جن کی بدولت ہم اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. تو اس دور میں اپنی اصلاح کی اور اپنی اولادوں کی، اپنی آنے والی نسلوں کی اصلاح کی فکر بہت ضروری ہے. اگر ہم نے وقت پر اپنی اصلاح کی فکر نہ کی تو ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا اور پھر ہمیں تباہی اور بربادی سے روک کوئی نہیں سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا جب تم دیکھو کہ گانے والی عام ہو گئی ہیں، ناچنے گانے والیاں عام ہو گئی ہوں اور آلات موسیقی عام ہو چکے ہوں، یہ گانے بازے عام ہو چکے ہوں، تو پھر تم انتظار کرو، تم اس وقت کا انتظار کرو کہ پھر سرخ آندیاں چلیں گی، پھر زلزلے آئیں گے، پھر زمین میں لوگ دھسائے جائیں گے، پھر لوگوں کے چہرے مسخ کیے جائیں گے، پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اور اس ترتیب سے پے در پے عذاب آئیں گے کہ جس طرح کسی کے ہاتھ سے تسبیح ٹوٹ جائے، اس کے دانے لگاتار اور مسلسل گرتے ہیں، انہیں روک کوئی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اللہ کا ایک عذاب کے بعد دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسری مصیبت آئے گی، تیسری کے بعد چوتھی آزمائش آئے گی، اور پھر تم اس سے نہیں نکل سکو گے. اس لیے اپنی اصلاح کی فکر کرو. یہ علامات قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم دیکھو گانے بازے عام ہو جائیں، ناچنے والیاں سر عام نکل کے ناچیں، تو تم پھر انتظار کرو اپنی اس ہلاکت اور بربادی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لہو و لعب اور ان بربادی کے سامانوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کی، اپنی اور اپنی اولادوں کی، اپنی آئندہ آنے والی اولادوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.